حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں پیغمبر بھیجے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اچھی اچھی باتیں سکھائیں اور بری باتوں سے روکیں۔ یہ تمام پیغمبر دنیا کے مختلف ملکوں میں پیدا کیے جاتے تھے تاکہ ہر ملک کے لوگوں کو برائیوں سے روکا جائے اور اچھی اچھی باتیں سکھائی جائیں۔ حضرت موسیٰ کے کئی قصے قرآن شریف میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مصر پر ایک بڑا ظالم بادشاہ فرعون حکومت کرتا تھا۔ اس کے نجومیوں نے اسے بتایا کہ اس ملک میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر آپ کا کہنا نہیں مانے گا اور آپ کی مخالفت کرے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ ہماری سلطنت میں جو لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی مار ڈالا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا فرعون کے نوکر اسے مار ڈالتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے ماں باپ بہت پریشان ہوئے کہ اگر فرعون کو پتہ چل گیا کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے تو وہ اپنے نوکروں سے اس کو مروا ڈالے گا، تو فوراً اسے مار ڈالے گا۔ حضرت موسیٰ کی اماں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بچے کو کس طرح چھپائے۔ وہ اسی پریشانی میں تھی کہ اللہ کی طرف سے انہیں حکم ملا کہ پریشان نہ ہو، بچے کو لکڑی کے ایک باکس میں رکھ کر دریا میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی بہت گھبرائیں کہ کہیں بچہ ڈوب نہ جائے، لیکن ان کو اللہ کی مدد پر یقین تھا۔ انہوں نے بچہ کو لکڑی کے باکس میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے بچے کو بچا لے۔ تو اب آپ سنیں کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ لکڑی کے باکس میں جو بچہ ڈالا تھا وہ باکس دریا میں بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ فرعون کی ملکہ اپنے محل کی کھڑکی کے سامنے بیٹھی دریا کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے جو یہ باکس بہتا ہوا دیکھا تو اپنی نوکرانی کو پکارا کہ جلدی جاؤ اس باکس کو لاؤ اور اسے کھول کر دیکھو کہ اس باکس میں کیا ہے۔ نوکرانی دوڑی دوڑی گئی اور اس باکس کو اٹھا لائی۔ باکس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک منا سا پیارا سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ دونوں عورتیں بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ فرعون کی ملکہ کے کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے کہا کہ میں اس بچے کو اپنے گھر رکھ کر پالوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ اس زمانے میں چونکہ پاؤڈر کا ڈبے کا دودھ نہ ملتا تھا، مائیں خود اپنے دودھ بچوں کو پلاتی تھیں یا دودھ پلانے والی عورت نوکر رکھ لی جاتی تھی۔ ان کو دودھ پلائی یا انا کہتے تھے۔ چنانچہ موسیٰ کے لیے انا کی تلاش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو خبر ہوئی تو وہ فوراً اپنی ماں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر محل میں پہنچ گئی۔ ملکہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو انا کی جگہ رکھ لیا تھا۔ موسیٰ کی اماں نے بچے کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو ان کا اپنا بچہ ہے۔ ان کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بچہ کو بھی بچا لیا تھا اور ان کو اپنے بچے سے ملا بھی دیا تھا۔ وہ مزے سے خوش فرعون کے محل میں اپنے ہی بچے کے کام پر لگی رہیں۔ کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصل ماں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ فرعون اپنی رعا یعنی اپنی عوام پر بہت ظلم کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے خدا کہلاتا ہے۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بات تو اچھی نہیں اور اسے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ فرعون کو ان کی اس بات پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے موسیٰ کو بہت ڈانٹا کہ کل کے لڑکے کی یہ ہمت کہ وہ چلا ہے ہمیں ایسے زبردست بادشاہ کو سبق پڑھانے۔ فرعون کے درباریوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، بلکہ ٹھیک کہتے ہیں حضور، بلا دیکھے تو اس لڑکے کی ہمت کہ وہ آپ کے کام میں برائی نکالتا ہے، ابھی سے یہ حال ہے تو آئندہ چل کر یہ کیا کرے گا۔ غرض کے درباری جو تھے وہ تو فرعون کی خوش آمدی میں لگے رہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کے کان بھرنے شروع کر دیے، خلاف باتیں کرنا شروع کر دی، ان کی خوب برائیاں کی اور یہ بھی کہا کہ یہ لڑکا تو آپ کو تخت سے اتار کر خود بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہی قصور تھا کہ وہ خدا کے حکم سے لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے، کہ برائیوں سے بچنے کو کہتے تھے کہ کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ باتیں پسند نہ آئیں۔
ایک دن فرعون نے اپنے ملک کے بڑے بڑے قابل جادوگروں کو بلایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے فن کے نمونے دکھائیں۔ سب جمع ہوئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے تم اپنا فن دکھانا چاہتے ہو یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ہی دکھا دو۔ تو ان لوگوں نے سب کے سامنے اپنی اپنی رسیاں زمین پر ڈال دی۔ وہ رسیاں ان کے جادو سے بہت سے سانپ بن گئیں اور یہ سانپ چاروں طرف زمین پر رینگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت گھبرائے اور سوچنے لگے کہ ان کی باری آئے گی تو وہ کیا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو جادو آتا نہیں۔ انہوں نے اللہ کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہمت پیدا کی اور ان سے کہا کہ تم دوڑو، مطلب کہ تم ڈرو مت اور اپنا ڈنڈا زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر ڈرے ہوئے اپنا ڈنڈا زمین پر ڈال دیا۔ ڈنڈے کا زمین پر گرنا تھا کہ ایک دم ڈنڈا بہت بڑا سانپ بن گیا اور اس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے موسیٰ کا یہ کمال دیکھا تو ان پر بہت رعب پڑا۔ وہ سب فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تمہارے خدا کو دل سے مان لیتے ہیں کہ وہ سچ میں بہت طاقت والا ہے، کیونکہ ہم نے جو جادو اس وقت دیکھا تھا اس کے مقابلے پر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ ہم بے شک غلطی پر تھے۔ ہم اب سے صرف اسی خدا کی عبادت کریں گے جس کی تم کرتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ سجدے میں خدا کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا ایک ہے اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ ہم اسی کو مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ فرعون تو غصے سے کانپنے لگا۔ اس نے ان تمام جادوگروں کو بلا کر خوب ڈانٹا اور دھمکایا اور کہا کہ تم اگر موسیٰ کے کہنے میں آئے ہو تو ہم تم کو جان سے مار ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم جو چاہو کرو، ہم تو سب ایک ہی خدا کو مانیں گے اور اسی کی عبادت کریں گے۔ یہ حالت دیکھ کر فرعون اور اس کے درباری بہت گھبرائے کہ یہ معاملہ تو الٹ ہی ہو گیا ہے۔ وہ سب مل کر سوچنے لگے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس شہر سے نکالا جائے۔ ایک دن کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں راستے پر چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے مضبوط اور طاقتور آدمی تھے اور دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، ہر وقت مدد کرنے کو تیار رہتے تھے۔ وہ فوراً اس شخص کی مدد کرنے پہنچ گئے اور انہوں نے دوسرے آدمی کو ایک زوردار گھونسا مارا۔ جو مارا تو وہ آدمی گر کر مر گیا۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوئے کیونکہ ان کا ارادہ اس شخص کو مار ڈالنے کا نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ کی اور کہا کہ اللہ تو مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو دل کی بات جانتا ہے کہ میرا مطلب اس آدمی کو قتل کرنے کا نہ تھا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ ان کے کچھ دوست بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو رائے دی کہ وہ فوراً اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں ورنہ فرعون نے چھوڑے گا نہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین ایک جگہ کا نام ہے پہنچے۔ چلتے چلتے وہ بہت تھک گئے اور وہ ایک جگہ آرام کرنے بیٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک کنواں تھا جہاں بہت سے لوگ پانی پی رہے تھے۔ دو لڑکیاں سب سے الگ تھلگ اپنی باری کے لیے کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ بھیڑ کچھ کم ہو تو وہ جا کر پانی پئیں اور پانی بھریں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور بولے کہ اگر وہ اجازت دے تو موسیٰ ان کے لیے کنویں سے پانی بھر لائیں۔ لڑکیاں بہت خوشی ہوئیں۔ انہوں نے اپنے گھڑے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے اور موسیٰ نے پانی بھر کر گھڑے انہیں واپس کر دیے۔ لڑکیاں اپنے گھر گئیں تو انہوں نے اپنے والد کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ وہ دراصل حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ وہ بہت نیک آدمی تھے لیکن بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے، اس لیے گھر سے باہر نکلنا، کام کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ دونوں لڑکیاں سارا کام ان کی خدمت کرنے میں لگی رہتی تھی اور سارا دن اسی خدمت میں گزار دیتی تھی۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، یہ نوجوان بہت اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے
اور اگر شعیب اس کو اپنی مدد کرنے کے لیے نوکر رکھ لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ حضرت شعیب نے لڑکیوں کو واپس بھیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا لاؤ۔ لڑکیاں واپس کنویں کے پاس گئیں اور موسیٰ علیہ السلام سے بولیں کہ ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنا سارا حال حضرت شعیب کو بتایا۔ شعیب کو ان پر رحم آیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کرتے اور ہر طرح سے ان کی خدمت کرتے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتے۔ شعیب کو موسیٰ بہت پسند آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر کئی سال رہے۔ آخر شعیب نے اپنی ایک لڑکی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ کچھ دنوں بعد موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اپنی بیوی کو لے کر پھر اپنے وطن واپس چلے جائے، شاید وہاں کے حالات بہتر ہو گئے ہوں۔ وہ سفر پر روانہ ہوئے، راستے میں ایک جگہ رکے اور انہوں نے سوچا کہ کہیں سے آگ ڈھونڈ کر لائیں اور کھانا گرم کر کے کھائیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ یہاں بیٹھی رہیں اور ان کا انتظار کریں کیونکہ وہ آگ لینے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ دور گئے ہوں گے کہ ان کو ایک آواز سنائی دی کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے۔ وہ ایک دم رک گئے۔ آواز آئی کہ اے موسیٰ، اپنا ڈنڈا زمین پر پھینک دو اور ڈرو نہیں۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈنڈا تو غائب ہے اور اس کی جگہ ایک سانپ لہراتا ہوا زمین پر چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر جھجک گئے۔ پھر آواز آئی، ڈرو نہیں، اس کو ہاتھ میں اٹھا لو۔ انہوں نے اسے ہاتھ میں اٹھایا تو وہ پھر ایک ڈنڈا بن گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کے ایک معجزہ تھا۔ معجزہ کہتے ہیں کہ کسی عجیب و غریب بات کو جو عام طور پر ممکن نہ معلوم ہوتی ہو، اس کے بعد پھر آواز آئی، اے موسیٰ، اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو اور پھر نکال لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب جو وہ اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل روشنی کی طرح چمک رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ دیکھ کر بہت گھبرائے تو آواز آئی، موسیٰ، تم ڈرو یا گھبراؤ نہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم سب لوگوں کو دکھا سکو کہ اللہ کتنا طاقت والا اور مہربان ہے، اور اس نے تمہیں یہ عجیب و غریب چیزیں دی ہیں جسے دیکھ کر لوگ تعجب کریں۔ یہ آواز دراصل اللہ تعالیٰ کی آواز تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام سے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کو کلیم اللہ یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں حضرت موسیٰ کے کئی قصے ہیں۔ ایک دلچسپ قصہ ان کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم بغیر دیکھے ہوئے مجھ پر ایمان نہیں لا سکتے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے معاف کر دیں، ایسی بات تو نہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو ذرا دیر کے لیے ہی صحیح بس ایک دفعہ دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، تم برداشت نہیں کر سکو گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر اصرار کیا کہ تو اللہ میاں نے اپنی تجلی یعنی روشنی کی ایک جھلک انہیں دکھائی۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ جیسے بہت ہی تیز بجلی چمک جائے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ روشنی دیکھتے ہی ایک دم بے ہوش ہو کر رہ گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ طور کا پورا پہاڑ جہاں یہ روشنی نظر آئی تھی جل کر بالکل سیاہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں آئی کہ ایک اللہ کو دیکھنے کی کسی انسان میں برداشت نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ تک برداشت نہیں کر سکے تو معمولی لوگ کس طرح دیکھیں گے؟ البتہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت رنگ برنگے پھولوں، پھلوں، دریا، پہاڑ، درخت، انسان، جانور، سورج، چاند، ستاروں، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل اور سمجھ بھی دی کہ جو طاقت ان تمام چیزوں کو پیدا کر سکتی ہے وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا نے ایک کتاب اتاری جس کا نام توریت تھا۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بتائے تھے، اور یہی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم اسرائیل کو بتایا کرتے تھے۔ لیکن عام طور پر لوگ اچھی باتیں سیکھنا نہیں چاہتے اور بری باتیں بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کرنے شہر سے دور کہیں 40 دن کے لیے جانا پڑا۔
انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ وہ ان کی جگہ کام کرے اور لوگوں کو سیدھے راستے پر دکھائے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی ان کی قوم ایک چلاک آدمی سامری کے ہتھے چڑھ گئی۔ سامری نے کیا کیا کہ شہر کے لوگوں سے کہا کہ تم سب اپنے اپنے گھر سے سونے کے زیور لے آؤ، تو میں ایک معجزہ دکھاؤں گا۔ سب لوگ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، گھروں میں جمع پونجی تھی، سب کچھ لے آئے۔ اس نے ان سب زیوروں کو آگ پر رکھ کر پگھلا دیا اور اس سے سونے کا ایک بچڑا گائے کا بچہ بنایا۔ بس اس میں سے ایک خاص قسم کی آواز آئی، خود بخود نکلتی تھی۔ اس نے تمام لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا خدا ہے، تم اس کے سامنے سجدہ کرو اور آئندہ سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا کہنا نہ ماننا۔ عام لوگ خود سے تو کچھ سوچتے سمجھتے نہیں تھے اور وہ چلاک بھی آدمیوں کے کہنے میں آسانی سے آ جاتے تھے اور دھوکہ کھا جاتے تھے۔ انہوں نے جب یہ عجیب و غریب بچڑا دیکھا جس میں سے آواز نکلتی تھی تو وہ فوراً سامری کے کہنے میں آ گئے اور اللہ کو چھوڑ کر اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے اپنی قوم کا یہ حال دیکھا تو انہیں بہت افسوس ہوا اور وہ اپنے بھائی ہارون سے بہت ناراض ہوئے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں قوم کو سیدھے راستے پر نہیں چلایا۔ ہارون نے کہا کہ انہوں نے تو بہت کوشش کی تھی لیکن لوگ ان کا کہنا نہیں مانتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر سے لوگوں کو سمجھانا پڑا کہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ تم لوگ بچڑے کو خدا کہنے لگے ہو، اور ایسا بچڑا جس کو تم نے خود اپنے زیور پگھلا کر بنوایا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ سامری بڑا چلاک آدمی ہے، اس نے تم سب لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ چنانچہ سب نے مل کر اس بچڑے کو پھر سے آگ میں ڈال کر پگھلا ڈالا اور پھر سب نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور آئندہ سے کبھی اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش یا پوجا کرنے کی یا عبادت کرنے کی نہیں کریں گے۔